السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں دو تین اہم خبریں ہیں جی، اور ہیں تو بڑی اہم۔ عمران خان نے جناب کہا ہے کہ سائفر کی تحقیقات کروا لیں، میں جناب اسمبلیوں میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہی دو زبانیں جو میں پہلے کہتا تھا۔ آج رحیم یار خان اس کا جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، تو ادھر اس نے کال کو مؤخر کر دیا جناب، لانگ مارچ کی کال کو۔ کہتا جی میں تیاریاں دیکھ رہا ہوں، آپ کے ورک کی، اپنی قوم کی تیاریاں دیکھ رہا ہوں، اپنے ورکر کی تیاریاں دیکھ رہا ہوں، اور جو ہی وہ تیار ہوئی میں کال دے دوں گا۔ پہلے کہتا تھا ہفتے کو کال دوں گا۔ وہی دو زبانیں۔ بہرحال ایک بڑی اہم آج خبر بریک کی ہے اس نے اپنے کالم میں، اپنا سلیم صافی صاحب نے، کہ جناب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف سے اس نے ملاقات کا کہتا ہے، اس نے خود خبر اڑائی تھی، اور ترلے منتے صدر عارف الوی جناب چیف آف آرمی سٹاف کے گھر پہنچ گئے، ترلے منتے خدا دا نا جے جناب ایک وری ملاقات کر لو، ایک وری ملاقات کر لو۔ اور چیف آف آرمی سٹاف جب ملاقات کرنے گئے تو وزیر اعظم صاحب کو اطلاع کر کے گئے تھے کہ سرکار میں ملاقات کریں گے، وزیر اعظم کے علم میں تھا۔ اور یہ خبر بریک جناب کی تھی، اڑائی تھی، بریک نہیں کی تھی، اڑائی تھی جان بوجھ کے۔ عمران خان صاحب کے حواریوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اڑائی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں تو ادھر بیٹھا نہیں تھا۔ تو سلیم صافی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اڑائی تھی خبر، اور پھر دوسری خبر جان بوجھ کے اڑائی گئی جنرل فیض حمید صاحب والی، کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ سب فراڈ، جھوٹ، دو زبانیں، عمران خان کی دو زبانیں، اور دونوں ہی منافقت سے بھرپور۔ یا تو ہونا ایک سچی، ایک منافقت لیے۔ اچھا، ایک منافقت میں مجھے یاد آیا یار، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو نہ جن پہ ہلکا سا نور آتا ہے اور وہ دھوکہ فراڈ دے دیتے ہیں، مگر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو منافقت لیے ہوتے ہیں، یعنی بیڑیے نما چہرہ، منافقت لیے چہرہ، ایسا چہرہ، خوفناک چہرہ، کریہت زدہ چہرہ۔ اور عمران، اللہ معاف کرے کسی کے چہرے کو کہنا نہیں چاہیے، مگر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں اور ظاہراً نظر آتے ہیں۔ عمران خان کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے، وہ ظاہراً منافقت سے بھرپور نظر آتا ہے۔ آپ اگر کبھی غور کریں، چہرہ شناسی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ غور کر سکتا ہے، اور بڑے آسانی سے پتہ لگ جائے گا۔ آپ دیکھیں بہت سے مومن لوگ، ایسے مومن، ایسے جیسے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے، مگر دل میں وہ منافقت لیے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نور ٹپک رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہلکی سی ان میں نیکی کی رمق باقی ہوتی ہوگی، مگر وہ نیکی کو پیچھے ہٹا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ مگر جس کے چہرے سے شروع سے ہی ظلم نظر آئے، منافقت نظر آئے، کراہت نظر آئے، کراہت کہہ دیں آپ، کراہت نظر آئے، تو وہ جناب سرینی منافق ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، بس اللہ تعالیٰ منافقت سے بچا کے رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی جناب، انہوں نے ملاقاتیں جو خود لیک کی کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف نے ملاقاتیں کی تھیں ہم سے اپنی صوابدید پر، یعنی کہ اپنے کہنے پر، اپنی چاہت پر۔ دیکھو یار، ترلے کر رہے ہیں، اب بھی منتیں کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے جناب کہ انہوں نے بیک ڈور رابطوں کی اب بھی تائید کی ہے، کوئی رشتہ داروں سے رابطے، فلاں سے رابطے، خدا دا نا جے مان جاؤ، خدا دا نا جے مان جاؤ، من گودی چک لو، من گودی چک لو، من گودی چک لو، مگر نہیں، انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں، ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لے گئے تھے۔ آپ یقین کریں، ہفتہ دو ہفتے بعد ملک ڈیفالٹ کر جانا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، معیشت اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف گامزن ہو رہی ہے،
بلکہ گامزن ہے. اب یہ ٹور جو اقوام متحدہ کا کیا ہے اپنے وزیر اعظم صاحب نے، اس میں بہت سی پیش رفت ہوئی ہیں. تو دیکھیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ملک کی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے اور اللہ کرے گا مزید بہتر ہو جائے گی. دوسری بڑی اہم خبر ہے جناب، الطاف حسین صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے قومی شناختی کارڈ کے سلسلے میں. اور ایک تھڑے کی خبر بھی ہے اسی کے اندر. وہ تھڑے کی خبر کیا ہے بھلا؟ وہ یہ کہ حکومتی لوگوں نے اس میں دخل نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں وہ دخل نہیں دیں گے. حقیقت بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب ہوں یا کوئی اور جو پاکستانی شہری ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. جب عمران خان صاحب کے پاس شناختی کارڈ پاسپورٹ ہے تو دوسروں کے پاس کیوں نہیں بھی؟ جو گمراہیاں، جو کفر عمران خان بک رہا ہے، اور جو اللہ معاف کرے یوں کہیں کہ بغاوت، ملک کی سالمیت کے خلاف بیانات، ملک کی سالمیت کے خلاف اعلانات، لوگوں کو اکسانا، اور یہ جو عمران خان کر رہا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. آج تک کسی کو ہمت ہی نہیں پڑی. نہیں تو الطاف حسین صاحب جیسا طاقتور کون شخص تھا مجھے بتائیں پاکستان میں؟ وہ بول سکتا تھا اس کے آگے؟ الطاف حسین صاحب نے کبھی جرت نہیں کی. ٹھیک ہے باتیں کی، غلطیاں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، مگر ایسی بدتمیزی، بد تہذیبی. آپ جناب ٹویٹر کا پرانا ریکارڈ، بہت زیادہ پرانا نہیں، پچھلے یہ ابھی تک اٹھا کر دیکھ لیں، وہ غلیاظت بکھیری ہوئی ہے، وہ غلاظت بکھیری ہوئی ہے انہوں نے کہ خدا کی پناہ. پھر ان کے پاس بھی قومی شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے اور تمام حقوق لیے پھر رہے ہیں. پھر الطاف حسین کو کیا ہے جی؟ یا دوسرے تیسروں کو کیا ہے جو باہر رہ رہے ہیں، جو بیچارے پس رہے ہیں؟ سب کو حقوق ملنا چاہیے. پاکستان کے حق حاصل ہے سب کا، پاکستانی شہری ہیں. تو تیسری اہم خبر ہے جناب کہ سارا مرڈر کیس، بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جناب اس میں. اور پتہ لگا ہے جناب کوئی لڑائیاں شڑائیاں ہوتی تھیں. 3 مہینے ہوئے تھے اس کی شادی کو، صرف 3 ماہ بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. وہ بیچاری ایک رات ہی دبئی سے پہلے آئی تھی، جیسے میں اپنے پچھلے بلاگ میں نے بتایا آپ کو. صبح اس کو قتل کر دیا گیا. وہ گاڑی بھی اس نے لی، وہ بھی اس نے اپنے نام کرا لی جناب. پیسے ویسے کھاتا تھا اس سے. سوشل میڈیا پر یاری دوستی ہوئی تھی جی. یہ ذرا خبریں تصویریں وغیرہ لگاتا تھا اپنی عمران خان صاحب کے ساتھ. اسے پتہ لگا جی ایاز میر صاحب کا بہت بڑے صحافی ہیں، اس کا بیٹا ہے، وہ بڑی جناب چک شہزاد میں فارم ہے. بڑی بات ہے، جہاں اپنا مشرف صاحب کا فارم تھا. او اچھا جی. وہ پھنس گئی بیچاری، مرنا ہوگا اس نے. اللہ اسے بخشے، جنت میں جگہ دے، آمین. بیچاری نے مرنا ہوگا. بڑی بے دردی سے مارا اس نے، بڑی بے دردی سے. ابھی تک یہ اپنا پولیس نے رات گئے نا، گزشتہ رات گئے پرچہ درج کر لیا تھا. اب پوسٹ مارٹم میں کچھ ابہام پیدا کیا جا رہا تھا جی، اس میں موت کی وجہ مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی. بھائی ڈمبل تھوڑا ہے، تھوڑا دماغ پہ مارو گے تو مر جائے گی. کیا موت کی وجہ ڈھونڈنی ہے؟ ڈھونڈ لو. اس کو زہر دیا گیا تھا، بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نشہ پانی پلا دیا ہوگا. ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اپنی جگہ پر اہم ہے، ہونی چاہیے. موت کی وجہ وصول نہیں ہو سکی، کیا سی ایم او کو کیا پتہ لگے گا موت کی وجہ؟ بھائی اس نے مارا، مر گئی. آگے چلو، تفتیش کرو. پولیس نے خیال آج صبح کیا نام ہے ریمانڈ مانگا تھا 10 دن کا. میرا خیال ہے اسے ریمانڈ دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے مزید جاننا گوارا نہیں کیا، کیونکہ کیس ہی ایسا ہے. اب ظاہر ہے میڈیا اسے اٹھائے گا. وہ جنتی روح جو چلی گئی جیسی بھی تھی، تو نور مقدم کیس آپ کو یاد ہوگا، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کیا بنا اس کا؟ کچھ نہیں.
मीडिया ने जनाब रेटिंग के लिए जनाब उछाला, दड़ा दड़ दड़, रोजाना कुछ नहीं बन सकता। वो जनाब उसको उधर लेकर आ रहे हैं, वो अपाहिज बनकर जनाब व्हील चेयर पे आ रहा है, पागल बना हुआ है। भाई उठाओ, कंफर्म हो गया, फांसी दो, लटका दो, ऐसे दरिंदों को लटका दो। 4 दिन इसका भी रौला डलेगा, ठुस। और बार बार बहुत सी बातें मंजर आम पे आई हैं, मैं तो खैर दोहराना नहीं चाहता भाई, सीधी सी बात है। उनके ज़ाती मामलात हैं, एजाज मीर साहब के ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, हमें क्या ज़रूरत है उछालने की। लोग वैसे उछाल रहे हैं कि उसने क्या 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 नाम है कुतखाने खोले, क्या क्या गुन खिलाए। बहरहाल लोग तो उनके बाप तक भी बेचारे पहुंच गए। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जहाँ तक हो वो वहाँ तक ही रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे। तो क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, दुनिया का असूल है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, खुद अच्छा करने की कोशिश करो। बाकी दुनिया तो जालिम है ही है। तो ये आज की खबरें थी जनाब, जो मैंने आप जिस पर रोशनी डाली है। तो बाकी सब अच्छे की आवाज़ है। महंगाई बढ़ रही है और लाशें अब भी निकल रही हैं सैलाबज़दा इलाकों से, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के पसमानदा इलाकों से बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। ये आने वाले वक्त में हो सकता है आप शदीद महंगाई भी करें, क्योंकि हमारा मुल्क जो ज़राअत में खुद कफ़ील है वो आधे से ज़्यादा, आधे चौथाई हिस्सा उसका ख़त्म हो गया है। तो ज़ाहिर है उसका असर तो पड़ेगा आने वाले दिनों में। और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेखू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।